بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے آیا نمبر 4 سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 6 7 8 9 اور 10 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور یتیموں کو آزماتے رہو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر تم ان سے ہوش مندی دیکھو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کو ان کا مال حوالہ کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا اور اس کو اس خوف سے فضول خرچی اور جلدی کر کے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور جس کو ضرورت نہ ہو وہ بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو محتاج ہو ضرورت مند ہو وہ اچھے طور پر کھائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم ان کو ان کا مال حوالہ کرو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان کے سامنے گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والدین اور اقربا جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ دیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا یہ حصہ قطعی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور جب تقسیم کے وقت خیش و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو تم اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے بھلی یعنی دلجوئی کی باتیں کرو.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ڈرتے رہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کے خلاف، تو ان پر وہ ڈر رہے ہیں۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں اور پکی اور صحیح بات کہتے رہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال زیادتی کر کے کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سبق شروع ہوا ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے۔ اس میں پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یتیموں کے گارجین، ان کے اولیاء اور ان کے سرپرستوں کو آزمانے سے مراد یہ ہے کہ اب ان بچوں کو 8 سال 9 سال کے بعد بازار بھی بھیجتے رہو، وہ کچھ خرید کے تمہارے کہنے پر لائیں، کچھ بیچ دیں، دیکھو کہ ان کا یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے 10-12 سال کی عمر سے آزماتے رہو، ان کا ایگزام لیتے رہو، جانچتے رہو، اور جب وہ بلوغیت کو پہنچ جائیں اور اب تک کے سارے امتحانات کے رزلٹ اور اس کے نتائج بڑے اچھے آئے کہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، ہم نے اس کو پاؤ کلو بیگن کے لیے بھیجا کتنی مرتبہ، بازار کا بھاؤ 20 روپیہ پاؤ کلو ہے، لیکن جب بھی لایا تو 16 روپیہ میں لایا، 17 روپے میں لایا، ادھر سے نہیں ادھر سے، ادھر سے نہیں ادھر سے، پورے بانے گھر کا 5 مرتبہ طواف کرتا رہا 2 روپیہ بچانے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت ہے، سمجھدار ہے، اور گھر میں بھی لایا تو یہ کہہ کے دیا کہ دیکھیے خراب نہیں ہونا چاہیے، آج ہی اس کا بھرتا بننا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ اس کو کھانے کا سلیقہ بھی پتہ، یہ ہے آزمانا۔ اب نکاح کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات یہ ہے، شرعی نقطۂ نظر سے ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے نکاح کی عمر یہ کوئی متعین نہیں ہے، صحیح بات تو یہی ہے، بالغ ہونے کی علامت اس میں ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا۔ لیکن اب چونکہ اسلام ہم کو آپ کو حیا کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم آپ اپنے بچوں سے، خاص طور سے اپنے بھانجوں بھتیجوں سے، اپنے خاندان کے لڑکوں سے اس طرح کی کوئی بات تو کہہ نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرات فقہا کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے ایک عمر متعین کر دی۔ فقہ حنفی میں اس عمر پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ لڑکا بالغ مان لیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 18 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی؟ اب دیش میں یہ بھی سمجھتے چلا کیجیے، یہ تو بیماری ہماری ہے نا، دیش میں ووٹر کب بنتا ہے آدمی؟ ارے بولو نا بھائی، زور سے بولو۔ یہ کہاں سے لے کے آئے چور لوگ؟ آپ کہیں گالی آپ دینے لگتے ہیں؟ ارے بھائی سمجھنے کی تو کوشش کرو، ہمارے ہی مسلمانوں کے گھر سے لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں سمجھ میں آیا، کہا نہیں مودی جی لے کے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہمارے یہاں کمی ہے، ہمارا ایجوکیشن، ہماری معلومات اتنی زیرو چلی گئی، ہمارے یہاں سے لے جا کر اس کو کیا بنا دیا؟
گورنمنٹ کا قانون بنا دیا. 18 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے وہ بھی مسلمان کا اور اس کی شادی ہو گئی یا لڑکی کی شادی ہو گئی تو کہا جیل میں ڈال دو. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں کچھ پہلے سے رکھا ہوا ہے. لہذا 18 سال کی عمر ہو گئی ایسے بچے کی اللہ تعالیٰ کے کلام کے روشنی میں فقہا نے کہا اب یہ بالغ ہو گیا ہے. لیکن جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں کہہ چکے ہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں، یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے نا، تمہاری زندگی کا روزگار ہے، مائے زندگی ہے. اکنامک جو ہے اس کی حیثیت بالکل ایسے ہی جیسے باڈی کے اندر خون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر خون اپنا کام نہ کرے نہ دوڑے تو کیا سے کیا ہوگا وہ آپ سمجھ لیں. اسی طرح اکنامک ہے، یہ رولنگ ہے. اس کو جام کر دو نوٹ بندی کر کے، کہیں آپ پھر بہک گئے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ یہی بہکنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے؟ آپ سمجھ لیجئے. آج لوگ ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں، یار اس مہینے میں انکم کم ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. یہ وہی چیز ہے. بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مال کو زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، روزگار کا ایک ذریعہ ہے، ہماری آپ کی عزت آج کے وقت میں اسی سے ناپی جا رہی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بالغ تو ہو گئی 18 سال کے؟ نہیں. ابھی ایک دوسری چیز آپ دیکھیے کیا ہے وہ؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. رشدن کا ترجمہ ہے ہوش مندی، شعور، ہوشیاری جس کو کہتے ہیں. ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں وہ ہوشیار تھے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ غلط، تھوڑا سے غلط معنی میں ہے، یعنی ادھر سے ادھر دھوکہ دے دیا تو کہا ہوشیار. نہیں، ہوش مندی. اگر 18 سال کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کے اندر ہوشیاری آپ دیکھ رہے ہیں جس کی مثال میں ابھی آپ کو دے چکا ہوں، تو اب اللہ کا کلام اور حکم ولیوں گارجین سے یہ ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ان یتیموں کا مال ان کو حوالے کرو، اپنے کو چھٹی کراؤ، فرصت لے لو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے گارجین ولی میں کہ دیکھ رہے ہیں 14 سال کا ہو رہا ہے، 15 سال کا ہو رہا ہے، تو اس کی پراپرٹی کو، اس کے مال کو جلدی جلدی ادھر سے ادھر آنے پونے کر ڈالو. کاہے 18 سال کا ہو جائے گا. شرعی قانون کی تو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے قانون کا ڈر ہے کہ 18 کا ہوگا تو پہنچ جائے گا کورٹ میں اور ہماری گردن مڑوڑے گا. اس لیے جتنی جلدی ہو کرے کیا کرو، کھا پی کے ادھر ادھر کر کے برابر کرو. اللہ تعالیٰ انسانوں کی کمزوری کو سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ خالق اللہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس میں کیا کمزوری ہے، نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں لا تأکلوها. اس مال کو اس خوف سے فضول خرچی جلدی جلدی کر کے کھا نہ جاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیے یہ ولی اور سرپرست گارجین کی دو حیثیت ہوتی ہے مالی اعتبار سے. ایک تو وہ ہیں ومن کان غنیا فلیستعفف. ماشاء اللہ وہ خود مالدار ہیں، ان کو ان پیسوں کی کوئی ضرورت، انہیں چاہیے کہ بچتے رہیں، ایک ایک پائی کا حساب الگ رکھیں. اس یتیم بچے کے کام سے کوئی ضرورت سے کہیں جانا ہوا، اللہ نے آپ کو گاڑی گھوڑا پیسہ پیٹرول دے رکھا ہے، تو بلا وجہ کی اس کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نہ نکالیے، آپ اپنا خرچ کیجیے. یہی آدمی وہ ہے جو میدان حشر جنت میں حضور کے ساتھ یوں ہوگا. یتیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل یہی وہ ہوگا کہ جس نے یتیم کے مال کو کیا کر لیا، ضرورت بالکل نہیں، ہاتھ بالکل نہیں لگایا، بچا بچا کے رکھ دیا. ومن کان فقیرا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ گارجین سرپرست نان شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی وہ دانا دانا کے خود بیچارے پریشان ہوتے ہیں، لیکن نیکی کمانے کے لیے یا دل میں محبت الفت کی وجہ سے رشتے سے یتیم کو لے لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا چونکہ یہ تو محتاج خود ہی پہلے سے، اس لیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرے۔ فرمایا ومن کان فقیرا، اور جو محتاج ہو فلیأکل بالمعروف، بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے کھائے، یعنی وہ طریقہ جو شرعی طور پر ہے۔ طاقت ہے پیروں میں، اسٹیشن تک جا سکتا ہے تو بلا وجہ اس کے مال میں سے رکشہ کا کرایہ نہ لے۔ ٹرین میں نہیں بیٹھ سکتا بغیر ٹکٹ کے، 10 روپے کا ہے تو 10 ہی روپیہ اس میں سے لے۔ یہ نہیں کہ وہاں اسٹیشن پہ اترا تو کہا کہ چلو گرم گرم اوڑا پاؤ بھی بن رہا ہے، لاؤ 2 بھی کھا لیں۔ نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کھائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ذرا وہ وقت بھی سوچئے گا کہ جو اس میں دوری ہے نا، پھر یہ دوری یوں ہو جائے گی آپ کی اور حضور کی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ وہاں پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ قوت ہے جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا، اور ہم آپ کو وہاں تک تو دور کی بات، آخرت کی فکر تک بھی ہم پہنچ پا رہے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان یتیموں کو بالغ ہونے کے بعد، ہوش مندی دیکھنے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر رہے ہو تو مناسب یہ ہے کہ گواہ بنا لیا کرو۔ یہ حکم استحبابی ہے، بناؤ گے تو بہت اچھی بات ہے، جھگڑے لڑائی کا سیزن ہے، ماحول ہے، مزاج ہے، اس سے بچ جاؤ گے۔ نہیں بناؤ گے تو کوئی فرض واجب چھوٹنے والا نہیں۔ ایک بات اور یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ گارجین سرپرست مالدار ہوں تو نہ لے، اور فقیر ہوں، نان شبینہ کے محتاج ہوں، اس کے مال میں سے کھائیں، تو یہاں لینے کی بات تو کہہ دی گئی، تو کیا یہ تنخواہ ہے؟ نہیں، تنخواہ نہیں۔ ان اولیاء کو، ان گارجین کو اپنے یتیموں کے مال سے تنخواہ نہیں ملے گی، ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ضرورت پوری ہونا اسی طرح سے سمجھ لیجئے گا، مسجد میں آنے کا یہ پانی اور یہ لائٹ آپ کو بطور فیس کے نہیں دی جا رہی کہ صاحب آپ آئے، آپ کا احسان ہے کہ آپ یہ لائٹ استعمال کیجئے، پانی استعمال کیجئے، نہیں، بلکہ ایک ضرورت ہے کہ آپ شاید بے وضو آ گئے ہوں، حالانکہ گھر سے وضو کر کے آنے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن چلے آئے آپ تو پورا کر لیجئے، کیونکہ فرض جو ادا کرنا ہے وہ اس سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ گرمی میں نماز بے پنکھے کے پڑھیں گے تو پسینہ ہوگا، گرمی ہوگی، نماز میں دھیان نہیں لگے گا، نماز بلا دھیان کی نماز ہوتی نہیں، اس لیے پنکھا بھی چلا لیجیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ کو کوئی فیس نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یتیموں کے مال کو ضرورت کے طور پر آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، اجرت، تنخواہ یا آپ کی ہر مہینہ فکس کوئی وہ نہیں ہے تنخواہ، سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں آیت کا جو ٹکڑا آتا ہے وہ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کتنا لیا نہیں لیا، کتنا کھایا نہیں کھایا، کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، دل میں آپ کی کیا نیت ہے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور اگر کھڑا کر دیا کہ ٹھہر جا، تہجد گزار تھا، بڑا نمازی تھا، مشہور تھا، سوسائٹی میں سب تجھ کو ولی سمجھتے تھے، لیکن تیری چوری ہم جانتے ہیں، تو اب ذلت کے سوائے پھر کچھ ملنے والا نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
اس آیت کا ترجمہ پیش ہوا، حاصل ابھی عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور نبوت ملنے تک عربوں کے ہاں ایک کالا قانون چلتا تھا، بلیک لا۔ وہ کالا قانون کیا تھا پہلے وہ سمجھیے گا توجہ سے۔ کالا قانون ان کا یہ تھا، بلیک لا یہ تھا، مرنے والا مر رہا ہے، مر گیا، پراپرٹی پیسے چھوڑ کے گیا، تو اس کا حقدار وارث کون بنے گا؟ انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ اس کا حقدار اور وارث صرف وہ مرد بنیں گے جو دشمنوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں، ہتھیار چلانے کی طاقت رکھتے ہوں، چاہے وہ سگا بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، چچا زاد بھائی ہو، کوئی خاندان کا دور کا ہو، لیکن وہ لڑنے کی طاقت بالغ ہے تو پورا مال وہی لے کے چلا جائے گا۔ مرنے والے کی بیوی کو کہا کچھ نہیں، اس کے نابالغ بیٹے کو کہا کچھ نہیں، بالغ لڑکیوں کو کہا ایک پیسہ نہیں۔ اب یہ کالا قانون چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور یہاں ایک صحابی مشہور ہے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں یعنی حضور ہیں مدینے میں باحیات ہیں، انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی ان کی۔ اب ان کے 2 چچا زاد بھائی یعنی صحابی حضرت اوس کے 2 چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی بیوی بچوں کے سامنے دور کا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ چچا زاد بھائی دونوں آئے اور سارا مکان، زمین، باغات، نقد، زیور جو کچھ تھا سب پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک لڑکا بھی چھوڑ کے گئے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کو تو کچھ دے دو۔ تو کہا نہیں، جو ہمارے یہاں قانون ہے کالا قانون، اسی لیے اس کو کہا وہی چلے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کہا ان بچیوں کا نکاح نہیں ہوا ہے، کچھ دے دو کہ ان کا نکاح وکاح کریں گے جب ہم تو۔ نہیں، یہ لڑکی ہیں، ان کو نہیں کچھ ملے گا۔ بات ختم ہو گئی، وہ لے گئے اور ان کو گھر سے باہر کر دیا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں اور نابالغ بچے کے ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ، حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا، اور یوں ہمارے قبائل میں چلتا ہے قانون، اس کے مطابق اوس کے 2 چچا زاد بھائیوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کی شان ہے، رؤوف رحیم، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ امام الانبیاء عام مفتیوں کی طرح فتویٰ دے دیتے؟ نہیں دیا، خاموش رہے۔ یہ آپ کا مزاج تھا کہ میرے بولنے کے بجائے اللہ کا حکم کوئی نازل ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد، یہ بھی بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا جبرائیل یہ آیت لے کے آئے کہ انتقال کرنے والا باپ ہو، ماں ہو یا اور کوئی رشتہ دار ہو، اگر یہ دنیا سے چھوڑ کر مال و پراپرٹی گئے ہیں تو اس پراپرٹی اور مال کے حقدار ان کے لوگوں میں بیٹا ہو چاہے بالغ یا نابالغ، اس کو بھی ملے گا، بیٹی ہو اس کو بھی ملے گا، عورت ہو بیوہ اس کو بھی ملے گا۔ اب اس میں 3 بات سمجھیے گا، اللہ کے قانون میں ایسی 3 باتیں ہیں جس کے سامنے ملک کا قانون اور دنیا کا کالا قانون بلیک لا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا فرمائی، نیچے سے میں چل رہا ہوں، مما قل منہ او کثر، دنیا سے جانے والا جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے
وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ پراپرٹی ہے، اس کی اگر ملکیت ہے مرنے والے کی تو وہ پراپرٹی ہے، اور وہ سارے ورثہ میں حق کے مطابق بانٹا جائے گا۔ ایک بات تو یہ، مولانا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، 2000 روپیہ ہے، کیا کروں میں؟ جیب میں رکھ لوں، قیمہ کباب کھا جاؤں گا، اس کو کوئی اہمیت؟ اور اگر 2 کروڑ ہے، چیک بک غائب کر دو، پاس بک غائب کر دو کہ وہ مل ہی نہیں رہا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایمان ہمارا اتنا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ مرنے والا جو کچھ چھوڑ کے جائے کم یا زیادہ۔ دوسری بات، مرنے والے نے اپنے ورثہ میں بیوہ چھوڑا، بیوی اپنی، مرنے والے نے بالغ لڑکیاں چھوڑی، نابالغ لڑکیاں چھوڑی، مرنے والے نے لڑکا چھوڑا، بالغ نابالغ، سب اس کے حقدار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالغ کو ملے گا نابالغ کو، ایسا نہیں ہے، لڑکی کو نہیں ملے گا لڑکے کو ملے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ سارے قانون جو کچھ ہیں یہاں کے باہر کے معلومات کیجیے، تو کوئی نیچے جائے گا، کوئی اوپر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں آیت کے کہا نصیبا مفروضا، یہ قطعی حصہ ہے، اس میں تم کم بیش کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی کو داخل کرو نکال دو، ایسا نہیں کر سکتے۔ مرنے والے نے ایک عورت چھوڑی ہے، اسی کا لڑکا لڑکی ہے، آپ لوگ کسی اور عورت کو لا کے کھڑا کر دیں، قسمیں کھانے لگے، یاد رکھیے بخشش ہونے والی چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 آئی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تقسیم ہو رہی ہے میراث کی، اصل وارث جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن کچھ اور آئے ہیں جو دور کے رشتہ دار ہیں۔ ذرا سمجھیے گا توجہ سے، باپ کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے یا 1 بیٹا موجود ہے، 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹی، یہ موجود ہے۔ آپ بتائیے مرنے والے کے سب سے قریب رشتہ دار یہی ہیں کہ نہیں؟ ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ مرنے والا جب مرا تو اپنا خونی سب سے کنیکشن قریب کا چھوڑ کے کس کو گیا ہے؟ بیٹا۔ اور اب ایک لڑکا چلا آ رہا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے ابھی کم عمر ہو، آ کے کہتا ہے ماموں میں بھی آیا، میرا بھی حق لگا دیجیے۔ ظاہر بات ہے مرنے والے کا رشتہ دار تو وہ بھی ہے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں، جس آدمی کو کہہ رہا ماموں، اس کا تو رشتہ دار ہے، لیکن مرنے والے سے رشتہ جوڑیے گا، اس سے دور کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نواسا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ شریعت کا قانون یہ ہے، عربی لفظ پہلے کہوں، الاقرب فالاقرب، جب یہ موجود ہے کون؟ بیٹے بیٹیاں، تو ان کا کوئی بھاگ اور نمبر لگنے والا، ان کا شیئر حصہ لگنے والا، لہذا آپ نے تو یہ بات یہاں سن لی کہ ان کا لگنے والا، جیسے ہی بیل بجا کہا ذرا شیشے میں سے دیکھنا کون ہے؟ عبد الواحد بڑا بھانجا آیا ہے۔ بول پوچھ کیا بات ہے؟ ماموں میں سنا کہ پراپرٹی بڑھ رہی نانا جی کی، میں آیا لینے کے لیے۔ کہا چلا جا سیدھے، نہیں سمجھتا نہیں ہے تو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کرنا یہ ہے کہ ہاں آؤ بیٹھو، بیٹھا لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد بانٹ دیا آپ نے، قریب کے جو سب سے پہلے رشتہ دار ان کو دے دیا آپ نے۔ اب ان رشتہ داروں کو بٹنے کے بعد آپس میں ان کو دین کی بات سمجھاؤ، صلہ رحمی، کہ دیکھو بھائی یہ آیا ہے، حقدار نہیں تھا ابا کی پراپرٹی کا، ہم لوگ تھے، یہ بھانجی آئی ہے حقدار ہے، ارے حقدار نہیں ہے، لیکن معلوم ہے یہ میری وہ بھانجی ہے جو میری
ابا کے سامنے میری بہن چلی گئی تھی، یہ بھانجی ذرا ضرورت مند ہے، بولو کیا اس کو کچھ کوئی دے گا؟ تو لوگ کہیں گے 2 روپیہ دے دو، کہے نہیں۔ آپ میراث میں دے دو، کہے نہیں۔ جس کا دل چاہے تم میں سے اپنی بند مٹھی دے دو۔ اب یہ ورثہ پڑنے کے بعد دیں گے، اور جو جتنا دینا چاہے دے دے، اس کا وراثت میں سے حصہ لگ رہا۔ ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ یہ جھگڑا ایسا چلے گا کہ پھر تو آپ کو اور ہم کو کبھی چین ملنے والا۔ دوسری ایک پوائنٹ کی بات اور سن لیجیے گا توجہ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، انہوں نے لڑکا لڑکی جو بھی چھوڑے ہیں اس میں کچھ بالغ بھی ہیں اور کچھ نابالغ ہیں۔ تو میراث تو میں نے ابھی اوپر بتایا کہ بٹے گی سب کے، وہ وارث مان کے۔ اب یہ جو آیا یہ دور کا رشتہ دار ہے، تو نابالغ جو اس میں وارث ہے اس کو کیوں نہیں آپ ماریں، اس کو سمجھائیں، ارے بھائی جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ دے دے تو، دے دے تو۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ یہ ابھی نابالغ ہے، اس کا دینا لینا معتبر مانا جائے گا، آپ ہی دے دیجئے نا۔ تو ہوتی ہے کمزوری ہمارے یہاں بہت بڑی ہے، کہیں ضرورت پڑی، بھائی جنت مل جائے گی، بھائی مسجد بن رہی، دے دو نا 2000 دے دو۔ آپ نے کتنا دیا پہلے آپ بتائیے تو۔ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے کہتے انہوں نے دیا، اپنے کو چھپایا، وہ چلے۔ اور ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کو بہکاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اور دیتے تو کچھ بھی نہیں، موقع ہو تو اس سے کمیشن بھی لے لیں، معاف کیجیے گا، حالات پر کہہ دیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد تو آئے ذرا جلدی سے اور دیکھیے گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم کم چلتے ہیں آپ سوچ کے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ کیا ہوا؟ یہ آپ کی بہن کی لڑکی ابھی آئی تھی نا، ابھی سمجھایا آپ کو نا، اور یہ وہ بہن ہے جو آپ کے ابا کے سامنے کیا کر گئی تھی؟ انتقال کر گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا کہ جا، تیرا کچھ یہاں ہے نہیں۔ کیوں؟ بہن پہلے ہی انتقال کر چکی ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، وہ چلی جائے گی۔ اگر کیس کرتی ہے تو غلط کر رہی ہے، لیکن ذرا آپ 1 منٹ کے لیے سوچو، اس بڈھے باپ کے مرنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا اور اس کی جگہ آپ کے بچے ایسے کمزور ہوتے، تو آپ بھی ملک الموت سے کہتے کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں تیرے کہنے پر، لیکن ان کا گارجین تو بن جا، ان کی سرپرستی تو کر لینا۔ آپ کا دل بھی روتا کہ نہ روتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، ڈانٹ کے نہ بھگاؤ، بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو۔ آج تم اپنے بچوں کے سامنے موجود ہو، اس لیے تمہارے بچے تو اچھل رہے ہیں، اس کی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، 16 32 آنا جو بن جائے تم سے، یہ سمجھ کے دے دو کہ اللہ مجھے جنت دے رہے ہیں، نیکی کا موقع دیا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے قانونی طور پر اس کو نہیں کچھ دینے کی بات کہی، لیکن نیکی بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ حکم ہوتا ہے اس طرح کا جو ہمارے یہاں فقہا استحباب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استحباب۔ ارے آپ ادھر منہ کر کے وضو کر رہے ہیں، ادھر منہ کر لیجیے، بیٹھنے والا قبلہ کی طرف بھی بنا ہے، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ ارے جاؤ یار مولوی صاحب، آپ لوگ یہی تقریر کرتے رہتے ہو۔ حالانکہ اس استحباب پر اللہ کی ذات متین سے امید نہیں، یقین ہے کہ فرض کے مقابل میں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جو بچی آئی ہے اس کو آپ نے 2000 روپیہ دیکھنے میں دیا اور آپ کو ملا 80,000 روپیہ، یہ فرض آپ کو مل گیا، لیکن مستحب پر عمل آپ نے کیا۔ کل انشاءاللہ اللہ کے لیے اگر کام کیا ہے آپ نے، آپ کو پتہ نہیں کتنا وہاں مل جائے گا۔ یہ ہے دوستو جو ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، جو ہماری زندگی سے کیا ہو چکا ہے۔ ارے بھائی فون آیا، کس کا؟ کہاں پلانے کا؟ تو کیا کیا جائے، بہت بیمار ہے، کب دیکھ لو، رمضان تو بھی 2-4 مہینہ باقی ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لو، زکات کا مسئلہ دیکھ لو۔ حالانکہ بھتیجا ہے وہ، کون ہے؟ بہن ہے وہ،
بھانجی ہے، اور ڈھونڈ کیا رہے ہیں آپ؟ ارے بول دیا کرو آپ لوگوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ ضرورت مند ہے، شرعی طور پر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر 5,000 روپیہ آپ اپنی آمدنی کا نکال کے حلال دیتے، اس کا دل زیادہ باغ باغ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اللہ اس زکات کے دینے کے مقابل میں آپ کو یہاں زیادہ ثواب دیتا۔ یہ ہم مزاج بتا رہے ہیں، ہم نے کسی کا حال کان سے سنا نہیں، ہم کسی کا سنتے نہیں، کوشش نہیں کرتے۔ آگے ایک آیت اور لے لیجیے، وقت پورا ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نمبر 10، ظلم و زیادتی کر کے یتیموں کے مال کو جو لوگ کھا رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ سیب نہیں کھا رہے ہیں، ایپل نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں، اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ جس آگ کی گرمی کے بارے میں ہم آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور ایسے مجرمین کو اللہ تعالی جہنم میں بڑے اہتمام سے نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم میں یہ جھونکے جائیں گے۔ جھونکنا نہیں سمجھ میں آیا آپ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، نئی نسل کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ اور ہم تو دیہات کے لوگ ہیں، بھرسائی تو دیکھی ہوگی، بھڑ بھوجے تو دیکھے ہوں گے، جہاں اس کی کڑاہی جس میں وہ چنا بھونتا ہے، آگ نیچے جل رہی ہے تو اس میں گھاس، لکڑی، پتی ڈالی جا رہی ہے، تو کتنے دور سے جھونک رہا ہے۔ اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا، ابھی تو کچھ لوگ ہوں گے وہ کوئلے کا انجن تو دیکھا ہوگا ٹرین کا، کہ سب سے محنت کی اور جان لیوا ڈیوٹی اس ملازم کی ہوتی تھی جو کوئلہ اندر ڈالتا تھا، تو کتنے دور رہتا تھا؟ کم سے کم 2 میٹر سے دور ہو کر، اور وہ یوں کوئلہ اندر ڈالتا اور بیچارہ پھر بھی ایک دم جل کے کنارے ہو جاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرما لے، یتیموں کے بارے میں ان کے احکامات پر ہمیں ڈرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔